في تخليق سيدنا آدم عليه السلام وما فيها من العبر سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات کے بارے میں کل کے درس میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان 4 پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. حضرت آدم اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے واقعات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. اور اس کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ آدم تو اصل انسانیت ہے، تو آدمی پہلے اصل کو پہچانے گا تو فرع پہ آئے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کی تمام ادیان جو ہیں وہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. مشرکین مکہ ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں. اس لیے قرآن میں ان کا رد آیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس لیے تفصیل سے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں. یعنی میرے مدنی سرکار کے بارے میں انہوں نے پیشگوئی بھی کی، بشارت بھی دی. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب وہ قیامت سے پہلے اتریں گے آسمانوں سے تو پھر آگے تصدیق کریں گے نبوت و رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ تابع ہوں گے دین اسلام کے. یعنی وہ کوئی نئی نبوت لے کے نہیں ہے، وہ تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں، لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب صرف دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تو اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں، لہذا ان کا بھی ذکر آیا. اور تیسری بات یہ تھی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں موجود تھے، جیسے یہودی موجود تھے. میرے مدنی سرکار کی زندگی میں مکے میں مشرکین تھے،
مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے قبائل بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، بنو نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے، اور ان کے باقی قبائل جو ہیں وہ خیبر میں تھے، یعنی حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بڑے بڑے راہب بھی موجود تھے، بڑے بڑے ان کے علماء بھی موجود تھے۔ اس لیے جب حضور پاک نے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تو ششدر رہ گئے کہ حضور کو کیسے خبر ہے۔ تو اس لیے ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے جیسے عبداللہ ابن السلام ہیں، عبداللہ ابن سوریہ ہیں، وہ فوراً اسلام لے آئے، کہا یہ سچے نبی۔ اور اسی طرح نصارہ میں بھی جب عبد المسیح کا وفد آیا حضور کی خدمت میں 60 آدمیوں کے ساتھ اور مناظرہ ہوا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ سچے نبی ہیں۔ تو اس لیے ان 4 پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل یہ چونکہ حضور کے درمیان میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 6 صدیاں، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں تو 1200 سال، 12 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ 1200 سال پہلے ایک واقعہ ہوا اور حضور پاک نے مکے میں بیٹھ کے سنا دیا، مدینے میں بیٹھ کے سنا دیا، تو اب کوئی ضدی ایمان نہ لے آئے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ بات تو سمجھ جاتے تھے کہ سچے نبی ہیں۔ تو ہم جن آیات کو پڑھ رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں یہ نص قطعی موجود ہے کہ اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا اللہ۔ یخلق ما یشاء ویختار، تو جب خالق اللہ ہے تو یہ اس کی کمال قدرت ہے کہ اگر ساری مخلوق کو ایک مادے سے پیدا کرتا تو جو باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، بے دین فرقے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو پھر وہی بات آ جاتی جیسے ڈارون کا نظریہ ہے کہ پہلے بندر تھا اور بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے دیکھو بندر کی حرکات جو ہیں وہ انسان سے ملتی جلتی ہیں، لیکن اللہ کے کمال قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو ایک چیز سے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، وہ نوری مخلوق، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ یعنی یہ قرآن ہے، نص ہے، اس میں کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار
اللہ نے قرآن پاک میں جنوں کی پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے اور انسان کی پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن باقی جو مخلوق ہے، حشرات ہیں، اتنی مخلوق ہے کہ لا تعد ولا تحصى، اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں فرما دیا کہ خلق کل شیء من ماء، ان سب کو بھی ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں نا جی کہ آخر کیا ہو جائے، بھئی اتنی بڑی مخلوق اور اتنی شان والی مخلوق، اور سکان سماوات جو آسمانوں میں جن کا گھر ہے، ٹھکانہ ہے، رہائش ہے، کوئی سدرۃ المنتہا پہ ہیں، کوئی عرش کے گرد میں ہیں، کوئی حملۃ العرش ہیں، کوئی اللہ کے گھر کی وہاں بیت المعمور کے طواف میں ہیں، اور پھر ملائکہ ایسی مخلوق ہے جو معصوم ہیں، بے یعنی گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے اور صرف وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم دیا ہے۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کا جب بھی نام آئے نا درود شریف پڑھ لیا کریں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف ہی چھوڑ دیا، صرف درود سلام پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو درود پڑھنے کے لیے بھی زبان نہیں ہلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میرا نام سنو تو درود پڑھو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرا نام سن کر جو درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء یہ سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوں گے، کیونکہ ان کی تو زندگی اسی میں گزر گئی نا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو زندگی اسی میں گزر گئی نا، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تقریر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بات کو سمجھیں کہ بھئی آپ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، رفع بصرہ الی السماء، اور فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا لکڑی کے پلان ہوتے ہیں اونٹوں پر، بوجھ زیادہ رکھو تو ان میں ایک چرچراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اتت السماء، آسمان سے چرچراہٹ آ رہی ہے، وحق لها، اور وہ آنی بھی چاہیے، کہ ما من موضع قدر شبر فی السماء الا وملک یسبح ویقدس للہ تبارک و تعالی، فرمایا آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکوع میں ہے یا سجود میں ہے، اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس لیے اگر اللہ عمرہ نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج نصیب فرمائے، اللہ کا شکر کیا کرو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہم نہیں آئیں گے تو فرشتے تو ہیں۔
آدم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اللہ کے حکم سے طواف کیا تو دل میں خیال آیا کہ دیکھیں میں سب سے پہلا میں ہوں نا جو اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل آدم کو بتاؤ تیرے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے ہم طواف کر رہے ہیں۔ سو کعبۃ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو۔ اگر اللہ نے نصیب فرما دیا ہے تو اس کا شکر ادا کیا کرے۔ میرے استاد تھے حضرت عباس بخاری، مدینہ شریف میں قرآن شریف قاری تھے، بہت بڑے تھے، قرآن شریف ہم پڑھتے تھے۔ تو وہ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے نا، سب طلباء کو اور علماء کو اور بزرگوں کو اور جو باہر سے علماء سب کو کھانا کھلاتے تھے، اور بڑی بہترین قسم کی وہ روز بخاری اس کو کہتے ہیں، بریانی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بناتے تھے۔ تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت یہ ہر جمعہ جو آپ نے ایک قصہ بنا رکھا ہے کہ اور کوئی بدعت شدت کا چکر تو نہیں ہے کہ ہم بھی آ جاتے ہیں کھانے کے لیے؟ لگے نہیں حضرت، میں صرف اللہ کے شکرانے کے لیے خیرات کرتا ہوں کہ اس نے میرے جیسے آدمی کو مدینے میں رہنے کی توفیق دی اور یہاں رہ کے میں اس کا قرآن پڑھاتا ہوں۔ صرف اس شکرانے میں روزانہ 2 رکعت پڑھتا ہوں اور ہر جمعہ خیرات کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ نے یہ نصیب کیا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ان سب کو دیکھنے کے بعد، عمرے کے بعد، طواف کے بعد، کعبۃ اللہ کے بعد، مدینہ، پھر بھی اگر آپ میں تبدیلی نہ آئے تو پھر بس یہی سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں پہ مہریں لگ گئی۔ یعنی جیسے آیا تھا، شیو کراتا تھا، سوٹ پہنتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، رشوت کھاتا تھا، واپس گیا ہے تو وہی حال ہے، تو سمجھ لو کہ بس جیسے سنار سونے کو ایک کسوٹی پہ پرکھ کے کہتا ہے جی یہ تو کھوٹا ہے حضرت، یہ تو تانبا ہے، سونا ہے ہی نہیں۔ اللہ کا گھر جو ہے یہ دلوں کی کسوٹی ہے، جو یہاں سے کھوٹا ہو گیا ہمیشہ کے لیے کھوٹا۔ یہ بھی مقناطیس القلوب ہے۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آخر یہ سمجھیں کہ اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور پھر سارا نظام عالم بھی اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے نا، بالمقسمات امرا بالمدبرات امرا، تو فرشتے مراد ہیں، لیکن ان کی تخلیق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ان کی تخلیق کا ذکر جو ہے حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الملائکۃ خلقت من نور، فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے۔ تو اس کی وجہ کو سمجھیں، کوشش بھی کیا کرو اور دعا بھی کیا کرو، اللہ کے قرآن کا کوئی ایک لفظ یا ایک آیت دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے نا، خدا کا شکر ہے۔ اور اگر وہ بس پڑھتے چلے جاؤ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہا ہو، وہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کے لیے تدبر کا حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ یاد رکھیں کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کا حکم قرآن میں دیا ہے اور بہت کا حکم قرآن میں نہیں دیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، لیکن کیسے نماز پڑھیں؟
اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وضو کرو، لیکن اس کی تفصیل اور اس کی جزئیات جو ہیں وہ قرآن میں نہیں، وہ حضور کی زبان میں ہیں، فرمان حدیث میں ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ نہ کرنا کہ جو قرآن میں نہ ہوگا جی قرآن میں نہیں ہے، جیسے اہل قرآن کہتے ہیں او جی قرآن میں نہیں ہے نا، ہم تو قرآن کے پابند ہیں نا۔ اس لیے اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کچھ احکام قرآن میں بیان کیے، کچھ حضور کی زبان سے بیان کیے کہ اگر قرآن نہیں مانو گے کافر، اور حضور کی زبان نہیں مانو گے تب بھی کافر ہو جائے۔ اور اہمیت بھی جتنا دی کہ جو قرآن کا حکم ہے وہی تو حضور کا حکم ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ تو اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ اللہ نے ایک مادے سے مخلوق پیدا نہیں کی، انواع ہیں، اقسام ہیں، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، آدم کو مٹی سے، اور بی بی حوا کو زندہ انسان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سو رہے ہیں اور بائیں پسلی سے بی بی حوا کو اللہ نے نکال کے بٹھا دیا، نیند کھلی دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بھئی یہ کہاں سے آ گئی، کون ہے؟ اتنا بڑا آپریشن ہو گیا، میجر سرجری ہو گئی، نہ داغ ہے نہ خون ہے نہ پتہ ہے، اور جس کو نکالا گیا یہ نہیں ہے کہ ابھی دودھ پیے گی پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوگی، نہیں، اسی میں جوان بھی ہو گئی۔ کمال ہے نا۔ میرے بھی ایک دوست ہے، ان کی بچی کا آج ابھی آپریشن ہو رہا ہے کراچی میں، آغا میں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دے، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ سب بیماروں کو اپنی قدرت سے شفا عطا فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو دوا بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ غریبوں امیروں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور غریب کی بیٹی کو سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی۔ گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا، آنے دو قبر کو، انشاءاللہ سارے حساب کتاب ہو جائیں۔ دیکھا نہیں جب قارون کو اللہ نے پکڑا تو سب کہہ رہے ہائے بھائی قارون، اللہ اچھا ہوا کہ ہم بچ گئے، اگر ہم جو تمنا کر رہے تھے ہمارا پھر یہی حال ہوتا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا قارون اور اس کی حویلی، اس کے محلات کو زمین میں دھسا دیا جائے، اور زمین کو حکم دیا پکڑ لو میرے سے نافرمان کو، اور حضور نے فرما دیا جل بہا الی یوم القیامہ، اسی طرح زمین میں دھستا چلا جائے گا قیامت تک۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا آدم، یا اس کو انت وزوجہ کہتے ہیں، بیوی ہے۔ اور جنت میں جاؤ، تمہارا خلا منہا رغدا نہیں تو شیطما، کھاؤ پیو۔ ساتھ ایک پابندی بھی لگا دی، اس درخت کے قریب نہیں جانا بس۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خلقت حوا من ضلع آدم، بی بی حوا جو ہے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے، اللہ چاہتے تو دائیں سے بھی نکال سکتے تھے، لیکن بائیں پسلی سے نکالا کیونکہ خدا کی شان ہے کہ دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، عورت بھی ادھر سے نکلی ہے، اس لیے آدمی کی کشش ہوتی ہے عورت کے ساتھ۔ ایک فطری بات ہے، ایک فطری تعلق ہے، صحیح ہو تو پھر وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور اگر صحیح نہ ہو تو پھر عذاب ہے، گناہ ہے، زنا ہے۔ تعلق تو ہوگا، کشش تو ہوگی لازم۔ اور اسی طرح حضور پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلقت من ضلع اعوج،
کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، سیدھی تو نہیں ہوتی، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی نا تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم نے اس کو ویسے چھوڑ دیا بھی اور ٹیڑھی ہو جائے گی، لہذا درمیانہ کام رکھو کہ ڈنڈا گھر میں لٹکتا بھی رہے لیکن مارو بھی نہیں، پتہ ہو کہ کسی وقت استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم اسلحہ، پسٹل، لائسنس وغیرہ رکھتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے، ورنہ شریف آدمی نے کب چلانا ہوتا ہے؟ چلاتے تو ڈاکو اور دہشت گرد اور جو ظالم لوگ ہیں، شریف آدمی نے صرف یہ رکھا ہوتا ہے تھوڑی سی دہشت لوگوں پر کہ اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، شاید چلا لے گا، اور شریف آدمی کا اس اپنے ہاتھ کانپنے شروع ہو جائے گا، چلائے گا کیا؟ یہ ان کا کام ہے جو ظالم ہیں، جو وحشی ہیں، جو دہشت گرد ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ آدمی کشمیر کے مناظر دیکھ کر کون سا ایسی آنکھ ہے جو رو نہیں رہی ان کے لیے؟ بچوں کی بینائی چلی گئی، عورتیں اندھی ہو گئیں، زخمی ہو گئیں، تڑپ گئیں، بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہماری جناب فلاں جماعت اور فلاں جماعت اور فلاں جماعت اور بیان دے دیا اور بینر لگایا، چھوڑو، کیا کیوں تماشا بناتے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے؟ جب تم اقتدار میں تھے تم نے کیا کیا تھا کشمیر کے لیے کہ آج نعرے لگا رہے ہو؟ وہ تمہیں تمہارے جناح کا مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کشمیر چھوڑ دیں گے؟ وہ تو تمہیں محمد علی جناح کی جو ذاتی جائیداد تھی وہ بھی نہیں دیتے، بھٹو کی جو ذاتی جائیداد تھی وہ بھی نہیں دیتے، تو تم کشمیر تم چھوڑ دو۔ وہ تو بس دعا کرو کہ اللہ کوئی مرد مجاہد پیدا کرے، جیسے پہلے پٹھان آئے تھے نا، یہ جو تمہارے پاس آزاد کشمیر ہے، یہ تم نے نہیں لیا، یہ وہی لڑ کے دے گئے۔ وہ تو پھر قوم ہے نا، کرتا ہے فطرت کے مقاصد کی نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اس کے علاوہ تو باقی تو سب باتیں ہیں، نعرے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر، کیا مٹی کر دو۔ ان کا ایک صوبہ تمہارے ملک سے بڑا ہے، تم کیا کر دو گے؟ ان کی آبادی 1 ارب کے قریب ہے، تم ابھی 25 کروڑ ہو۔ 25 کروڑ آدمی 1 ارب سے کیا لے لے گا؟ کیوں تماشا بناتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکے دیتے ہو؟ یہ تو تمہیں کسی شکل میں ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک حل ہے کہ پھر اللہ کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرے، ایک حل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی محمود غزنوی پیدا کرے، کوئی بابر غوری پیدا کرے، کہ سب وہیں سے آئے تھے۔ اور وہ تو اور زبان ہی نہیں سمجھتا ہندو، ماں سوا اپنا تلوار کی زبان وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ باقی نعرے اشارے بینر شینر یہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھو کشمیر کے لیے ہم کتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں۔ کیا تحریک چلا رہے ہو جناب؟ تم ایک تحریک چلاؤ اگر کشمیر لینا ہے، اور تم سچے ہو، ایک تحریک چلاؤ کہ انڈیا کے مال کا بائیکاٹ کر دو، کہ کوئی مسلمان ملک انڈیا سے کوئی چیز نہ خریدے، باقی تم نہیں لے سکتے ہم سے۔ ہر مسلمان یہ فیصلہ کرتے کہ میں انڈیا کی کوئی چیز نہیں خریدوں گا۔ جب تم ان کا اقتصادی بائیکاٹ کرو گے وہ اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ مہربانی کر کے ان لیڈروں کو کہو کہ ہمیں پاگل نہ بناؤ، مہربانی کر کے اگر ہمدردی ہے تحریک چلا کے اپنے ملکوں میں یہ فیصلہ کر لو کہ
اس ظالم جو کشمیر پہ ظلم کرے گا ہم اس کی کوئی چیز خریدیں گے نہیں، بس نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد نہ قتل نہ خون ریزی، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لڑو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ایک آدمی کو مارو گے وہ تمہارا 200 بندہ مار دیں گے، تو ایک گولی چلاؤ گے اور 200 گولی چلائیں گے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں، مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اقتصادی بائیکاٹ۔ یقین کریں اگر آج بھی الحمدللہ مسلمان یہ فیصلہ کر لیں، میں اللہ کے کعبے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی اتنا بڑا، لیکن میں آپ کو یقین دیتا ہوں اگر اسلامی ملک آج اپنی منڈیوں میں اس کے مال کو بند کر دیں، 3 مہینے نہیں برداشت کر سکتا، آگے پاؤں پڑ جائے گا، کشمیر نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی صوبہ لینا لے لو۔ باقی یہ نعرے شعرے یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ وہی جو نعرے لگاتے ہیں نا ماشاءاللہ کشمیر کے نام پہ چندہ کھا جاتے ہیں، مدرسہ بنائیں گے ماشاءاللہ، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مدرسہ ابھی تک نہیں بنا۔ چھوڑو، جن نے پڑھانا ہے مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھانا شروع کر، طالب آ رہے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ ایک شیشم کا درخت تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور اس دور میں ابھی 300 350 طالب علم ہوتا تھا، زاہدان سے، مکران سے، ایران سے، افغان سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، مشرقی پاکستان، اس وقت ایک ہی تھا، تو یعنی 300 350 طالب، رہنے کی جگہ نہیں، کمرہ نہیں، سونے کی جگہ نہیں، بستر نہیں، چارپائی نہیں، مسجدوں میں سوتے تھے، چھتوں پہ سوتے تھے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ لیکن جو بھی اس دور کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ عالم بنے، جن کو ہم آج کالجوں سے نکال رہے ہیں وہ ظالم تو ہیں، عالم نہیں۔ اس دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ طالب العلم ہو اور اس کے سر پہ پگڑی نہ ہو، یا رومال باندھا ہوگا یا پگڑی باندھی ہوگی، اور طالب العلم ہو اور اس کی تہجد چھوٹ جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی تہجد خود بخود ہوتی تھی۔ میں جب یہاں آیا تھا میں سڑک پہ سوتا تھا حرم شریف کے، تو مجال ہے کبھی تہجد کا جاؤ، سڑک پہ اوپر جب اذان ہوتی تہجد کی تو خود بخود بندہ اٹھ جاتا تھا، اوپر تو سپیکر لگا ہوتا تھا سر کے اوپر، اٹھا، کپڑے لپیٹے، گھر ڈالے، وضو کیا، حرم میں آ گئے، آرام سے پھر اشراق پڑھ کے سبق پڑھ کے بعد میں نکلتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ چادر بچھا کے میں سوتا تھا نا، تو صبح کو جب اٹھتا تھا ایک آدھا کتا بھی میرے ساتھ سو رہا ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ تو مجھے وہ خواجہ غلام فرید کی وہ یاد آتی تھی، تیرے درد کتڑیاں نال ادب، کہ تیرے دروازے کے تو ہم کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا شاید اللہ نے میرے امتحان کے لیے بھیجا ہوگا۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ حل ایک ہے، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اب دیکھو کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، اور حکمت دیکھو کہ تمام ڈپٹی فرشتوں کے ذمہ ہے نا۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو کون لے جاتا ہے؟ فرشتے۔ اچھا، ہمارے اعمال لکھنے کے بعد رات والے چلے گئے، دن والے آگے کہاں آسمانوں پر، کون لے جاتا ہے؟ فرشتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ رفتار جو ہے وہ نور کی ہے، 1,80,000 میل ایک سیکنڈ میں نور طے کرتا ہے۔ تو اللہ نے حضور پہ درود پہنچانے والے فرشتے مقرر کر دیے تاکہ کوئی جاہل یہ نہ کہہ سکے کہ جی کہاں کہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، کتنی دیر میں پہنچتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا آسمان سے جبریل کتنی دیر میں پہنچتا ہے کہ کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاید پوچھا تھا
کہ بھئی جب تم کتنا وقت لگاتے ہو آسمان سے نیچے آنے میں؟ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جب بھائی کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دھکا دے رہے تھے تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل پہنچو، یوسف کو چوٹ نہ لگے، تو یوسف پانی پر نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو جن کی رفتار کا یہ عالم ہو ان کے لیے درود شریف پہنچانا مشکل ہے، ان کے لیے ہماری روز کی رپورٹ پہنچانا مشکل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے تم نے زمین میں کیا دیکھا، میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ یا اللہ تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، درس ہو رہا تھا، قرآن سن رہے تھے اور ہم بھی کھڑے رہے ان کو ڈھانک کے، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ایک بندہ ان میں تھا، وہ کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو پھنس کے مجبوراً بیٹھا ہوا تھا کہ درس ختم ہو تو میں ملوں۔ فرمایا کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، اب روشنی کے ساتھ بیٹھو، نہ بھی چاہو روشنی تو آئے گی۔ تو علم نور ہے، قرآن نور ہے، اللہ کی ذات مقدس جو ہے نور السماوات والارض ہے۔ تو جب تم اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے انبیاء کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ بیٹھو گے تو لازمی بات ہے تم نہ بھی چاہو وہ نور تو آئے گا۔ دیا جل رہا ہے، تم نہ بھی چاہو روشنی تو ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا۔ آگ کا کام بھی جلانا ہے نا، اچھا، اور جنات کا کام بھی جلانا ہوتا ہے۔ جس بندے پہ جن ہو نا، یہ جو اکثر باتیں ہوتی ہیں نا، عورت کو جن پکڑا ہوا ہے فلاں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، 99% جھوٹ ہوتا ہے۔ ماں باپ جب شادی نہیں کرتے، وہ کسی سے شادی کرنا چاہتے اور جن نہیں پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ جن نہیں پکڑے گا، وہ جن شن نہیں ہوتا، بھوت پکڑے ہوئے ہیں۔ جس کو جن پکڑ لے نا وہ ایسے ہو جائے گی جیسے آگ میں جل گئی ہے، کیونکہ جن آگ ہے۔ تو آگ کی قربت اور تپش جو ہے وہ عورت کو جلا دیتی ہے۔ کبھی جن عورتوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، کبھی جنی عورت مردوں پہ عاشق ہو جاتی ہے، لیکن ان کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، سیاہ کولا بن جائے۔ اور علاج کیا ہے؟ کوئی مشکل نہیں، سورۃ البقرہ۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو گے شیطان نہیں آ سکتا۔ سارے گھر والے بیٹھے ہو، سورۃ البقرہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، پانی سے غسل کراؤ، پانی ڈالو، گھر میں پانی ڈالو، ایک ہفتے میں سب جن شیطان بھاگ جائیں گے۔ اور اگر کسی جھوٹے پیر سے ٹکر گیا، جن تو چھوڑ جائے گا انشاءاللہ، پیر نہیں چھوڑے گا، پھر وہ انشاءاللہ ساری زندگی لگا رہے گا۔ اس کو تو گاہک مل گیا، گاہک کیسے چھوڑ دے ہو؟ تو اب یاد رکھ لو، فرشتوں کو پیدا کیا نور سے کہ ان سے کام و نورانی لینا تھا، نور والا کام جو اللہ نے ان سے۔ اچھا، فرشتے معصوم ہیں لیکن ان کی عصمت اضطراری ہے، انبیاء معصوم ہیں ان کی عصمت اختیاری ہے۔ یاد رکھو، انبیاء کی معصومیت کا شان فرشتوں سے بلند ہے، اس لیے کہ فرشتے میں تو قوت حیوانی شہوانی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ پاک ہے تو کیا بہادری ہے؟ بہادری تو یہ ہے کہ قوت حیوانیہ بھی ہیں، شہوانیہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہوں سے پاک ہے، یہ عصمت۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کو اللہ نے 100 مرد کی طاقت دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے پاک ہے، تو عصمت تو اس کا نام ہے۔ فرشتہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ کہے جی میں بڑا معصوم کہتے ہو، تمہارے پلے کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ نے کوئی نبی فرشتوں سے نہیں بھیجا، کیونکہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہے۔ اگر وہ آتے اور روزہ رکھتے تو لوگ کہتے ہیں جناب آپ کو تو بھوک ہی نہیں لگتی نا، تمہیں کیا پتہ ہے کہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہو، گرمی ہو اور دیہاتی بندہ ہل چلا رہا ہو یا بیچارہ گندم کی کٹائی میں مصروف ہو اور روزہ بھی ہو، پھر پتہ لگتا ہے نا روزے کا۔ تمہیں کیا پتہ، تمہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے۔
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرشتوں کو پیدا کیا نور سے اور جنات کو پیدا کیا آگ سے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جتنی شیطانی کام ہے نا، یہ فلمیں ہیں، سیٹلائٹ ہیں، یہ جہاز ہیں، یہ جناب یہ مشینیں ہیں، یہ سب آگ سے چلتی ہیں نا، تو اس لیے شیطان چونکہ آگ سے ہے، اسے یہ علم اپنی برادری کافروں کو زیادہ سکھایا ہے، کیونکہ جتنے آگ سے بننے والے آلات پرزے ہیں وہ تو وہی بنا رہے ہیں نا۔ تم تو خیر طویل شبیر لگ کے اپنی روٹی کھا رہے ہو نا، تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ تم کوئی جہاز بناؤ۔ کسی مسلمان نے آج تک کوئی بنایا ہے؟ وہ بنانے والے چلے گئے، جب وہ بنانے والے تھے اسلام غالب تھا۔ آج اگر تمہارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں تو وہی بنائیں گے، چیچک سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے ہیں تو وہی بنائیں گے، ملیریا سے جان چھڑانی ہے تو کنین وہی بنائیں گے، ٹی بی سے جان چھڑانی ہے تو کورس وہی بنائیں گے۔ تم کیا بنا رہے ہو؟ تم جو لاکھوں بچے پڑھ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دینی مدارس میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں، کیا بنایا ہے؟ کوئی ایجاد ایسی کی ہے جس سے دنیا کو نفع پہنچے؟ بس ٹھیک ہے، وہی سال گزرتا ہے، کہتے ہیں جی میرا بیٹا جو ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، کسی مولوی سے سمجھوں گا کہ جی فارغ التحصیل ہو گیا۔ فارغ کس چیز سے فارغ ہو گیا ہے؟ عقل سے، علم سے فارغ ہو گیا، ہر چیز سے ختم، پگڑی بندھا دی سر پہ، فارغ التحصیل۔ باقی ٹھیک ہے، فارغ التحصیل مطلب چندہ کر کے گزارا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی دیکھیں کہ اچھا پھر سب یہی کہتے کہ جناب آدم کی اولاد فرنی اس کو ہم نطفے سے پیدا کریں گے، اچھا پھر اس میں بھی ذکر و انثیٰ یعنی نر مادہ ہوں گے، اچھا تو بغیر نر کے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، آدم موجود ہے لیکن عورت نہیں ہے، ہم نے بی بی حوا کو پیدا کیا خالی مرد سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا خالی عورت سے، اور آدم کو پیدا کیا نہ عورت ہے نہ مرد ہے، مٹی سے۔ اور اسی لیے یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے نہیں بنایا گیا، ایک بات یاد رکھیں، مٹی جزو اعظم ہے، ورنہ انسان میں 4 عناصر ہیں، انسان میں مٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، 4 عناصر، 4 عناصر، لیکن جزو اعظم چونکہ مٹی ہے اس لیے زیادہ ذکر مٹی کا ہے۔ اور یہ قرآن کی بلاغت ہے، کہیں فرمایا من تراب، کہیں فرمایا من تین لازب، کہیں فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، اور کہیں فرمایا من صلصال کالفخار، جیسے پہلے مٹی ہوتی ہے، پھر پانی ڈالا گیا، پھر گوندا گیا، پھر اس میں خمیر آیا ہے، پھر اس کو پکایا گیا تو اب اس سے آواز پیدا ہوتی ہے صلصال کالفخار۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے 4 عناصر سے پیدا کیا ہے، جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، اور اسی لیے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں منہا خلقناکم، ہم نے سب کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو منہا مٹی سے، تو ہمیں تو نطفے سے تو علماء نے کہا کہ جب ابا کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو گویا ہم آدم ہوگا تو ہم بھی پیدا ہوں گے نا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ہر آدمی کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جو فروٹ کھاتے ہیں، جو اناج کھاتے ہیں، جو گندم کھاتے ہیں، جو دانے کھاتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے آتے ہیں، اور وہی ہمارے اندر جا کے خون بنتے ہیں، اور خون کے بعد اسی سے منی اور نطفہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے اللہ انسان کو بناتے ہیں۔ تو اصل تو پھر ہمارا بھی مٹی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ذکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔